الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مجلس خیر و برکت کا باعث بنائے اور دنیا اور آخرت ہر طرح کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے، آمین۔ پچھلے ہفتے حج سے متعلق ہی درس ہوا تھا اور اس میں اختصار کے ساتھ ارکان حج اور واجبات حج پہ گفتگو ہوئی تھی۔ حج کے ارکان جو اگر چھوٹ جائیں تو حج مکمل نہیں ہوگا، اور بتایا گیا تھا کہ بہت آسان ہے۔ کتنے ہیں ارکان یاد رہیں گے جو پچھلے درس میں آئے تھے؟ صرف 4 ہیں نا، 4 ارکان ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف اور سعی، 4 ارکان۔ یہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چھوٹ جاتا ہے تو حج نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد میں پھر واجبات کا ذکر ہوا تھا اور اس کے بعد بعض سنتوں کا شاید ذکر آیا تھا۔ بہرحال آج ہم ترتیب وار چلتے ہیں انشاءاللہ، شروع سے کیسے جب آدمی حج کا ارادہ کرے تو کیا کرے۔ حج کا ارادہ جس وقت بنا رہا ہو، آپ سب جانتے ہیں کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ چوتھا رکن ہے یا 5واں رکن ہے؟ ہاں، امام بخاری کے ہاں چوتھا رکن ہے اور دوسرے علماء 5واں رکن مانتے ہیں، کیونکہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی مطابق ان کے یہاں حج کی ترتیب پہلے ہے، حج کا بیان پہلے ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ کہ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ نے اس میں اتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے پاک اور نیکیوں سے بھرپور حج کر لے تو گویا وہ ایسے ہی واپس آ کے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گویا اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ لیکن شرط ہے یہی، گناہوں سے پاک اور نیکیوں سے بھرپور، یہ 2 بہت اہم شرط ہے، اور اس میں خطرات بہت ہوتے ہیں۔ نیکیوں میں کمی کے خطرات بھی ہیں اور گناہوں میں پڑنے کے بھی خطرات ہیں، دونوں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے اور انسان سے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی ہے جتنا کہ اس کی طاقت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور حج میں اصلاً تیسیر اور آسانی ہے۔ تو کچھ چیزیں جو لازم ہیں حج اور حج کے بغیر بھی، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں جو یہ تصور ہوتا ہے کہ حج کر لیں گے تب یہ کام کریں گے، بہت ساری چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ حج کر لیں گے تب یہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ حج کریں نہ کریں، مسلمان ہوتے ہی بعض چیزیں آپ پہ فرض ہو جاتی ہیں، تو ان فرائض کی پابندی حج کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی، اگر کسی نے مؤخر کر رکھا ہو کہ میں حج کر لوں گا تب سے یہ نیکی شروع کروں گا، یا حج کر لوں گا مکمل کر لوں گا اس کے بعد سے یہ برائی شروع کروں گا، تو حج کی جب سے اس نے نیت کی ہے، حج کے سفر کا ارادہ کیا ہے، تب سے وہ نیکی شروع کر دے اور وہ گناہ چھوڑ دے۔ اگر کوئی گناہ جس کو وہ جانتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، اور کوئی نیکی جسے جانتا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں، تو اسی وقت ارادہ کرتے ہی، جب حج کا ارادہ ہوا ہے تبھی سے وہ نیکی بھی کرنا شروع کر دے اور وہ گناہ بھی ترک کر دے۔ اور اس کے علاوہ عمومی توبہ بھی انسان کو کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے سارے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے خالص توبہ کرو، خالص توبہ اللہ سے کرو۔ توبہ کے معنی بار بار میں بتا چکا ہوں کہ توبہ کے معنی تو واپس آنا، لوٹنا۔ تو جو بھی ناحق راستہ ہے اس سے لوٹ کے، اگر ہم ناحق راستے پہ چل رہے ہیں تو اسے لوٹ کے حق والے راستے پر آ جائیں۔ اگر شرک کے راستے پہ ہیں تو توحید کے راستے پہ آ جائیں، اگر بدعت کے راستے پہ ہیں تو سنت کے راستے پہ آ جائیں، اگر برائیوں پہ ہیں تو نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ اس طرح سے آپ ساری چیزوں میں تفصیل کر سکتے ہیں۔ تو توبہ یہ ایک اہم عمل ہے جو کہ حج پہ جانے سے پہلے کرنا چاہیے۔ اور حج ایک سفر ہے اور سفر میں خطرات ہوتے ہیں، اگرچہ اب پہلے کے مقابلے میں خطرات کم ہو گئے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن پھر بھی خطرات سے سفر خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے سفر پہ جاتے ہوئے جن کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو نصیحت کر کے جائیں، بتا کے اور سمجھا کے جائیں، اور حقوق وغیرہ لکھ کر کے مدون کر دیں
کہ تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو پائے. اگر کوئی چیز ہے، کسی کا قرض لیا ہوا ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اور بھی جو معاملات ہیں تو ان کو واضح طور پر درج کر لینا چاہیے. اور رہنے والوں کو، جو گھر پہ رہ رہے ہیں، جو حج پہ جاتے ہوئے جن لوگوں کو ذمہ دار بنا کے جا رہے ہیں، ان کو ساری چیزیں واضح طور پر انسان کو بتا کے جانا چاہیے. اسی طرح سے سفر کے آداب سیکھ لینا چاہیے. سفر کرتے ہوئے سفر کی دعائیں ہیں، سواری کی دعائیں ہیں، اور سفر میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں، تو سفر کے مسائل بھی سیکھنا چاہیے. سفر کے مسائل، سفر کے آداب، سواری کے مسائل اور آداب. اسی طرح سے حج چونکہ ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں جب قبول ہوتی ہے جب ایمان کے بعد خالص اللہ کے لیے وہ عبادت کی گئی ہو. ایمان تو ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے، تو ایمان کے بعد وہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی گئی ہو، اور دوسرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کی گئی ہو. تو ایک تو آسان ہے اور مشکل بھی ہے. ایک مسئلہ سمجھنا آسان ہے کہ خالص اللہ کے لیے کی جائے، لیکن اس پر دل میں وہ چیز پیدا کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ یہ میں حج جو کرنے جا رہا ہوں میں خالص اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرض کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. اس لیے نہیں کہ مجھے میرے نام کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لگ جائے گا، یا مجھے حاجی کہا جائے گا، یا اس کی وجہ سے معاشرے میں میرا ایک مقام بنے گا، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ نیت میں خلل انداز ہوتی ہیں. تو پہلی چیز یہ ہو کہ دل میں اخلاص پیدا کرنا. سلف صالحین کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی کام کرنے جاتے تھے، اٹھتے تھے کرنے کے لیے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے. کہا جاتا کیا؟ کہا کہ نیت کی اصلاح کر رہا ہوں، کیونکہ سوچتا ہوں اللہ کے لیے کرنا، لیکن کوئی اور خیال آ جاتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں کہ اس خیال سے نہیں کروں گا. لیکن دیکھیے شیطان دونوں طرف سے آتا ہے. کبھی کبھی نیکی سے روکتا بھی ہے شیطان یہ کہہ کر کے کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں اس لیے نہ کریں. تو شیطان کے وسوسے میں بھی نہیں جانا ہے، نیکی کرنا بھی ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے. اس لیے اگر بار بار شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نیکی کر ڈالیں. اگر شیطان یہ وسوسہ دے رہا ہے کہ آپ یہ نیکی ریاکاری میں کر رہے ہیں اس لیے چھوڑ دیں، نہیں، نیکی نہیں چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. شیطان کے وسوسے کی بنا پر ہم نیکی نہیں چھوڑیں گے، نیکی کریں گے، اور شیطان کے وسوسے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. بہت سارے لوگ نیکی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نیک اپنے آپ کو نیک نہیں دکھانا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں. تو کیا دکھانا ہے کہ میں بڑا برا ہوں؟ تو دوسری ریاکاری ہوگی. نیک ہونے کی ریاکاری سے آپ بچ گئے تو برا ہونے کی ریاکاری میں پڑ گئے، یہ بھی ریاکاری، یہ بھی ریاکاری. تو اس لیے نیک ہونا، نیک بنیے، جو اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم پہ عمل کیجئے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں. آپ کہیے کہ اللہ کے حکم پہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ تیرا وسوسہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو نیکی پہ قائم رہنا ہے اگرچہ شیطان کی طرف سے ریاکاری کا وسوسہ آئے. اس وسوسے کی وجہ سے انسان کو کبھی بھی نیکی کا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اخلاص پیدا کرے دل میں کہ میں یہ اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں. یہ حج ہی کے لیے نہیں، ہر عبادت کے لیے. صلاۃ ادا کرنے جائے مسجد میں، صوم رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور ماں باپ کی اطاعت ہے، خیر کا کوئی بھی کام ہے، سب میں ہے کہ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوگا، نہیں تو رد کر دیا جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی عمل ہوگا تبھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اگر ہم منمانی کر لیں، اپنی مرضی کے مطابق کر لیں تو وہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے اس عمل کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے. اور اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث ہے حج کے بارے میں، صحیح مسلم میں. ایک حدیث وہی آدمی پڑھ لے جابر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے حج کیا، بس کافی ہے. بہت ساری حدیثیں حج کی، لیکن ایک حدیث اگر آدمی پڑھ لیتا ہے تو ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ اس کو مل جائیں گی، ضرورت میں کی چیزیں مل جائیں گی. بعض چیزوں کو پوچھنے کی ضرورت ہوگی تو اہل علم سے رجوع کر لے. تو صحیح مسلم کی وہ حدیث سامنے رکھے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کے کتاب لکھ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروایت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق انہوں نے اسی کو اصل بنایا، اور اس کے بعد جو دوسری احادیث میں اضافے تھے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا.
تو اس طرح سے آدمی کے لیے آسان ہے کہ ایک حدیث جابر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھے یا اسے پڑھ لے یا اس پہ غور کر لے تو انشاءاللہ حج کے مسائل کو جان سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کیا. پھر بہت سارے مسائل اس کے بعد بھی آتے رہ سکتے ہیں. انسان ہے اور جو ہے دنیا کے حوادث اور واقعات بڑھتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی کہ جس میں سوال کرنے کی ضرورت ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر عالم سے بڑا عالم بنایا ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے. تو اگر آپ کسی مسئلے میں نہ جان سکیں یا شک و شبہ ہو جائے تو پھر اپنے سے بڑے عالم سے پوچھ لیں. اس مسئلے میں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی ایرے غیرے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا علم والوں سے پوچھو اگر نہیں جانتے. وہ سارے لوگ حج میں کیا ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی جو کھڑا ہے اسے جا کے پوچھ لیتے ہیں، کوئی پولیس کھڑا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کشافہ جوالہ والے جو ہوتے ہیں خدمت کے لیے ہوتے ہیں ان سے پوچھنے لگتے ہیں. تو وہ بیچارے کیا بتائیں گے؟ کوئی ضروری نہیں کہ ان کے پاس شرعی علم ہو، ممکن ہے شرعی علم ہو لیکن آپ کو ان کے بارے میں یہ نہیں پتا ہے قطعی طور پر کہ یہ ایسے ہیں جو ہمیں صحیح بات بتا سکتے ہیں. اس لیے ان سے پوچھنا بھی آپ کی غلطی تھی. اور اگر انہوں نے علم کے بغیر بتایا تو بتانا ان کی غلطی ہوئی. تو ایک غلطی آپ کی طرف سے، ایک غلطی ان کی طرف سے. اور اگر وہ سمجھدار ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم. سمجھدار کا طریقہ یہ ہے کہ کہہ دے مجھے نہیں معلوم اور اس کے بعد آپ کسی جاننے والے سے رجوع کریں. تو بہرحال یہ چند ابتدائی باتیں جو مجھے سمجھ میں آئیں اور یہ تھا کہ سوال جو آپ کے لیے زیادہ وقت دیں گے انشاءاللہ. اگر ابھی وہ ظاہر ہے کہ حج کے مسائل تو لمبے ہیں، شروع سے میقات ہے، پھر اس کے بعد احرام ہے، پھر اس کے بعد مکہ پہنچ کر کیا کرنا ہے، پھر جو ہے 11، 12، 13 تاریخوں میں کیا کرنا ہے. تو بہت سارے مسائل ایک وقت میں نہیں بیان کیے جا سکتے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور سوال و جواب کے لیے آپ کے لیے وقت دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا وسلم.